खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान मसीही भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है और ममनून हूं दिल की गहराइयों से खुदावंद का कि आज ये खूबसूरत वक्त बतौर बानस एक बार फिर मुझे मिला है कि आप सबों के साथ मिलकर हमारी क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी पर मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से की जाने वाली परस्तिश और दुआओं और मीटिंग के लीड किए जाने के सबब से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हूं। लाजिम है कि मैं और आप अपने आप को फुली तैयार करें और कहें खुदावंद मुझसे बोलिए, और वो जिंदा खुदा मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम आज के दिन पौलुस रसूल के रोमियो के नाम लिखे जाने वाले खत का मुतालिया करते हैं। 6 बाब में है और हम उसकी पहली 4 आयात पर बात कर चुके हैं, जहां पर मुकद्दस पौलुस रोमी मसीही कलीसिया के ईमानदारों को यह कह रहा है कि जब आप मसीह खुदावन में मर गए तो आप जिस्म में होकर कैसे जिंदगी गुजारें। और फिर आपने बपतिस्मे की बात की है कि बपतिस्मा के जरिया कोई भी शख्स जो मसीह पर ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेता है, पानी के अंदर जाता है और वो इस बात का ऐलानिया इकरार करता है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया और पुरानी इंसानियत के एतबार से मर गया हूं। और पानी के अंदर जाना यह दफन होने की अलामत है कि मैं पुरानी इंसानियत के एतबार से अब मैं दफन हो गया हूं। और यह फिजिकली मौत की अलामत नहीं है, यह अपनी पुरानी इंसानियत यानी गुनाह भरी जिंदगी के एतबार से मर जाने की तरफ इशारा है। और उसके बाद तदफीन होती है, यानी पानी के अंदर जाना। और माबाद जब पानी से बाहर आते हैं तो मुकद्दस पौलुस ये बताते हैं कि जैसे मसीह मरकर मुर्दों में से जी उठे, ऐसे ही एक शख्स जो गुनाह के एतबार से मर गया, अब जब बपतिस्मे में वो पानी से बाहर आता है तो गोया अब वो पुरानी इंसानियत के एतबार से मरकर एक नए जीवन में, एक नई इंसानियत में वो जी उठता है। और इसका मतलब ये कि अगर माजी में वो अपने जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी का गुलाम था, तो अब उस पहलू के एतबार से वो क्या खत्म हो गया। मुकद्दस पौलुस अपनी जात से मुताल्लिक बयान करते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया। वैसे तो देखा जाए तो कलवरी की सलीब पर मसीह खुदावन जहां पर मसलूब थे, वहां तो मुकद्दस पौलुस मसलूब नहीं थे। लेकिन क्या मतलब है
جب آپ نے کہا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا تو یہ مشابہت کی بات ہے کہ جیسے مسیح صلیب پر مر گیا ویسے ہی میں اپنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے اب مسیح کے لیے مر چکا ہوں، دنیا کے اعتبار سے مر چکا ہوں۔ تھے تو وہ زندہ، لیکن مطلب یہ کہ جو پہلے جسم کی خواہشوں کے مطابق زندہ تھا اب میں وہ نہیں ہوں۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں وہ ابن خدا پر ایمان لانے کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتا ہوں۔ تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے مسیح کو پا لیا ہے۔ کب پایا؟ یہ آپ اور میں اپنی اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتنے برس پہلے، کتنے ماہ پہلے میں نے مسیح کو پایا، یعنی شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، اور اس کے بعد میں نے بپتسمہ لیا، جو کلام میں جس کا ذکر ہے، پانی کے اندر جانا اور پانی سے باہر آنا، مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کی اس سے بہترین مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اگر میں مسیح کے ساتھ مر گیا پرانی زندگی کے اعتبار سے اور دفن ہو گیا بذریعہ بپتسمہ، اور پھر میں جی اٹھا ایک نئی انسانیت میں، تو اس کے بعد کیا میں اس نئی انسانیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ کہیں وہ پرانا انسان مجھ میں زندہ تو نہیں ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے جی۔ میرا یہ کہہ دینا کہ میں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور بپتسمہ بھی لے لیا ہے، لیکن جہاں پر پہلے تھے، اگر ہم روحانی زندگی کے اعتبار سے وہاں کے وہاں ہی ہیں تے چھپڑ دا ڈڈو تے روز ہی پانی چ رہندا ہے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور کلیسیا کو بھی، لیکن خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو آج اپنے آپ کی بابت ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں؟ مسیح کے ساتھ یا ابھی تک پرانی انسانیت میں؟ کہیں وہ پرانی عادات، پرانی حرکات، پرانی بد زبانی، وعدہ خلافی، جھوٹ اور بتلان، گالی گلوچ اسی طرح سے میری زندگی کا ایک حصہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم چائنا میڈ 2 نمبر مسیحی ہیں، 1 نمبر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن کرتے ہی نہیں رہنا، یہ خدا کے کلام میں ہمیں بات نظر آتی ہے۔ اب میں رومیو 6 باب اور اس کی 5 اور 6 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کان بڑی نعمت ہے، ان کو سننے کے لیے استعمال کیجئے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اوکے؟ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی
کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے۔ آمین۔ دو اہم ترین باتیں ان دو آیات میں میرے لیے اور آپ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم مسیح کی موت میں شامل ہوئے تو اس کی مشابہت سے مسیح کی موت، پھر سے میں کہوں گا، جب ہم پرانی انسانیت کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، مسیح صلیب پر مرے، لیکن وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے پاپوں اور آپ کے پاپوں کے لیے۔ ہم جب اپنے پرانے انسان کے اعتبار سے مر جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ مسیح کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ اب مسیح اور ہم ایک ہو گئے۔ نمبر 2، تو اب اس کے سبب سے چونکہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، تو مسیح کے جی اٹھنے کی مناسبت سے، مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے، پیوستہ ہیں اور پیوستہ ہوں گے۔ مقدس پولس یہاں پر بڑی گہری بات کر رہے ہیں، اور میری توجہ دوران مطالعہ واپس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 15ویں باب کی طرف جاتی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہا اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے شاگردوں کو ڈالیا، اور آپ نے مثال یہ دی کہ اگر ڈالی شجر انگور کے ساتھ پیوست ہو تو پھر تو وہ پھلتی پھولتی ہے، اور اگر پیوست نہ ہو تو پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ اور آپ کے کہنے کا، فرمانے کا لب لباب یہ تھا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، پیوست ہو، تو پھر تو تم پھل لاؤ گے، لیکن اگر تم مجھ میں پیوست نہیں ہو تو کوئی پھل ول نہیں ہوگا، اور بے پھل ڈالی کاٹ ڈالی جاتی اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کی بابت اس وقت سوچنا ہے کہ اگر میں مسیح کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے مسیح میں مرنے اور جی اٹھنے کے اعتبار سے رومیو 6:5 کے مطابق پیوست ہو گیا ہوں، تو پھر میرا پھل کہاں ہے؟ کیونکہ جو ڈالی پیوست ہوتی ہے وہ تو پھل لاتی ہے، اور اس پھل سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرح کے اور ایماندار پیدا کرنے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، ان کو مسیح سے متعارف کروانا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر نیا جیون اور نئی زندگی پائیں۔ بہت سال پہلے جب میں مسیح میں نیا تھا، ایک چھوٹا سا گروپ تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اس گروپ کی رفاقت میں رہ کر بہت کچھ سیکھتا تھا۔ ان میں ایک بزرگ خادم، وہ پادری صاحب یا بشپ صاحب یا کوئی ٹائٹل اس کے ساتھ نہیں تھا، بس خادم تھا،
اور مسیح کا بندہ تھا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح کے بندے کہلائیں؟ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ خادم بانجھ ہے، بانجھ. اور اس نے کہا آج کل کے خادم بانجھ ہیں. میں اتنی گہری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، اور پھر اس نے اس بات کو کھولا کہ وہ خادم جس کے ذریعہ سے اور لوگ نیا جنم نہیں پاتے، مسیح کے پاس نہیں آتے، پھل پیدا نہیں کرتا، وہ بانجھ ہے، بانجھ. اور بانجھ ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی. اور ہمیں آج بحیثیت ایک مسیحی ہونے کے، ایک ایماندار ہونے کے اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے کہ جو روحانی طور پر میں نے بچے جنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کوئی 1 2 4 5 10 100 کہاں ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے نا. ہم اگر دوسرے لوگوں میں جاتے ہیں اور کوئی شخص ہمیں یہ گواہی دیتا ہے کہ او جی آپ نے فلاں جگہ پر خدا کا کلام شیئر کیا تھا اور اس کلام کے وسیلہ سے میری زندگی میں انقلاب آیا اور میں نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں دے دیا، آپ کی گواہی کے وسیلہ سے میں بچا ہوں، میں نجات یافتہ ہوں، اور اب میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں. واو، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس کلام کے بیج کو بوتے رہنا ہے. خدا کا کام ہے کہ وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو پھلدار کرے، یہ اگے، یہ بیج، اور لوگوں کی زندگیوں میں وہ اثر پذیر ہو. تو گویا مسیح کے ساتھ ایک مسیحی ایماندار کا پیوست ہونا بہت ضروری ہے. دعا میں وقت گزارنا، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا، مسیح کے لوگوں کے ساتھ ہم رفاقت ہونا، بجھے ہوئے کوئلوں کے ساتھ نہیں، سلگے ہوئے کوئلوں کے ساتھ رہنا، تاکہ خود بھی اور سلگیں مسیح میں. یہ بہت بڑی اور اہم ترین بات ہے. تو مسیح میں ہمیں پیوست ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم مسیح میں پیوست ہوں گے تو مسیح ہم میں، اور یوں ہم پھل لائیں گے. اب جو زندگی مسیح کے وسیلہ سے بدلتی ہے، اب وہ مسیح میں پیوست رہتی ہے، اور یوں ہم مسیح کے جیسے مردوں میں سے جی اٹھنے اور ہماری بھی اس نئی انسانیت میں ہونے کے اعتبار سے ہم مسیح کے ساتھ پیوست اور ہم آہنگ ہوتے ہیں. مقدس پالوس اپنا روحانی تجربہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں. فلپی کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط اور اس کے 3 باب اور اس کی 10 اور 11 2 آیات میں آپ لکھتے ہیں، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. کیوں؟ تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں. مقدس پولوس کہہ رہے ہیں کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں. آپ نے بار بار کہا میں کامل نہیں ہوں، لیکن کامل ہونے کی طرف بڑا ہوا جاتا ہوں.
یہ بڑی اہم اور گہری بات ہے میرے لیے اور آپ کے سیکھنے کے لیے۔ تو مسیح کی موت میں شراکت اور مسیح کے جی اٹھنے میں بھی شراکت ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ تو اب جو دوسری آیت ہم نے دیکھی ہے، آیت 6، رومیو 6:6، چنانچہ ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ ہماری پرانی انسانیت، یاد رکھیے گا، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ اس لیے مصلوب ہو گئی، کیوں؟ کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، پرانا انسان اس کے مصلوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ کا بدن ہے یہ اب بیکار ہو جائے، اور پھر کیا ہو؟ تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ یہ بھی بڑے بھید کی بات ہے اور گہری بات ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں، ایون سو کالڈ کرسچنز بھی ایسے ہیں، جن کی حتی المقدور یہ کوشش ہے کہ میں جو پرانا انسان ہوں اپنے آپ کو اعمال شریعت پر عمل پیرا ہونے کے سبب سے سنوارنے اور بنانے کی کوشش کروں۔ ایون بہت سارے کرسچن بھی وہ چرچ جاتے ہیں، شاید اپنے آپ کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے، سرخی پاؤڈر کرنے کے لیے، روحانی طور پر بات کر رہا ہوں۔ دل یسوع کے ساتھ دھڑکتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنا روحانی موبائل چارج کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیٹری لاؤ جو ہی وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو بہت سارے مسیحی لوگ بھی، اگر ان سے یہ پوچھا جائے، اور بائی دا وے آپ بھی جو میرے ساتھ اس وقت سامعین اور ناظرین ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اگر تم مسیح میں ہو نا، ہاں جی مسیح میں ہوں، تو پھر اگر آج تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ تے جے کدی اسی اپنا سر کھرکن لگ پئیے، او جی پتہ نہیں، اعمال اچھے ہوں گے تو ہم خداوند کے پاس جائیں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو ہم، بات آپ نے اس سے پوچھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہم، یہ غیر قوموں کی زبان بول رہا ہے، کیونکہ یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے، یہ غیر قوموں کی تعلیم ہے۔ مسیح میں نجات میرے اور آپ کے اعمال اور میری اور آپ کی پرفارمنس کے ذریعہ سے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہوتی تو عرش والے کو فرش پر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو شریعت کے اعتبار سے سنوار نہیں سکتے تھے، وہ آیا تاکہ وہ خود ہمیں سنوارے اور ہمیں اس لائق کرے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے مر کر ایک نئی انسانیت میں جی اٹھیں اور مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ایک مسیحی کے پاس شورٹی، یہ یقین دہانی کیسے ہو سکتی ہے کہ میں مرنے کے بعد خداوند کے پاس جاؤں گا؟ فی الحال میں جسمانی طور پر جو موت ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے نا،
मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर उसने यस्सु को कबूल किया, यस्सु पर ईमान लाया, तो फिर उसको यह भी याद होगा कि यूहन्ना 14:6 में यस्सु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो अगर मसीह पर ईमान लाए हो तो मसीह झूठ तो नहीं बोलता। मसीह ने कहा मेरे वसीला के बगैर नहीं आ सकते, यानी मेरे वसीला से तुम बाप के पास आ सकते हो। और अगर वसीला बना लिया है यस्सु को, तो फिर काहे के लिए शक हमारी जिंदगियों में है? मेरी जिंदगी में कोई शक नहीं है। अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है, क्योंकि मैंने उसको अपने दिल में उतार लिया है जिसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और मेरे वसीला से तुम जा सकते हो, मेरे वसीला के बगैर नहीं। मेरे पास यकीन दहानी है, मेरे पास श्योरिटी है। लेकिन मसीह के साथ हमारी पुरानी इंसानियत, हम में जो पुराना इंसान है, उसकी मौत का होना जरूरी है। यह रूहानी तौर पर बात हो रही है। और फिर इसी तरह मसीह के साथ पुराने आदमी, पुराने इंसान, पुरानी इंसानियत का मरना, और फिर एक नए इंसान, एक नई मखलूक, और फिर एक नई इंसानियत का जी उठना, यह जरूरी है। मुकद्दस पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहा कि अब से जो मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है। वाओ, न्यू क्रिएशन, हम नए मखलूक हैं। और जो नई मखलूक है वो मसीह के ताबे होकर अपनी जिंदगी गुजारती है। और मैं और आप आज अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, यह हमें अपने आप से सवाल पूछना है। मैं आपका जज नहीं हूं, आप मेरे जज नहीं हैं, लेकिन खुदा के हुजूर हमें जवाब देने की जरूरत है कि मैं रूहानी एतबार से कहां हूं, मैं नया इंसान बना हूं कि अभी तक मुझ में वो पुराना इंसान ही है। मुकद्दस पौलुस इफिसस की कलीसिया को लिखे गए खत और उसके 4 बाब और उसकी 24 आयत में फरमाते हैं, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। किसको पहनो? नई इंसानियत को पहनो। अगर हमें अपने आप में यूं नजर आता है कि मुझ में अभी तक पुरानी इंसानियत है, तो फिर उसको पीछे करना है, उसके एतबार से मरना है और एक नई इंसानियत के एतबार से खुदावंद के साथ जीना है। यह बहुत बड़ी और अहम तरीन सदाकत है। और फिर कुलसे की कलीसिया को लिखे गए खत में मुकद्दस पौलुस कुलसे की कलीसिया के नाम लिखते हुए कहते हैं, और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत में नई बनती जाती है। हालेलुया, यह बड़ी बात है। तो आप जहां तक मैं समझता हूं इस हकीकत को मेरे साथ मिलकर समझ ही रहे हैं। मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया के ईमानदारों को यह कहते हैं, अरे जब तुम बजरिया बपतिस्मा मसीह के साथ पुराने इंसान के एतबार से मर गए हो, तो फिर तुम एक नए इंसान के तौर पर मसीह में जी उठे हो।
अब पुरानी इंसानियत जायल हो गई, अब नई इंसानियत तुम में है। और जब नई इंसानियत है तो नए काम करो, मसीह के साथ पैवस्त हो तो फिर फल लाओ। नेक आमाल मेरी और आपकी निजात के ज़ामिन नहीं है, लेकिन रूह का फल जरूरी है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरे और आपके हल्का अहबाब में, गिरदो नवा में जो लोग जिनके साथ मेरा और आपका उठना बैठना है, उनके बीच में मैं उनको नया इंसान लगता हूं या पुराना इंसान? रूह का फल मेरी जिंदगी से दूसरों को नजर आता है कि नहीं? यह जरा अपने आप की बाबत सोचने का मकाम है। और फिर से कहूंगा, मसीह पर ईमान लाना बहुत अच्छी बात है। बपतिस्मा लेकर पुराने इंसान के एतबार से मर जाना और फिर जी उठना जबरदस्त बात है। लेकिन अगर हम ये दोनों मुनाफिक होकर, रियाकार होकर, दिखावे के तौर पर कर भी लें, ते कल जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती, तो फिर यह सब कुछ अपने आप को भी धोखा नहीं है और दूसरों को भी धोखा नहीं है। मसीही जिंदगी रूहानी जंग है। इट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलना है। हर रोज अपनी नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशों के मुताबिक मरना है। हर रोज मसीह के साथ जी उठना है। पौलुस कितनी अजीम शख्सियत थी। उन्होंने कहा, मैं अपने बदन को हर रोज मारता और कूटता हूं। और आप जानते हैं कि इसका मतलब कतई तौर पर नहीं कि उन्होंने डंडा रखा हुआ था और हर रोज अपने सर में मारा करते थे। नो, इसका मतलब यह है रूहानी तौर पर मैं अपनी ख्वाहिशों को मारता हूं, पुराने इंसान को, पुरानी इंसानियत को, कि वो जायल हो जाए ताकि नया इंसान मुझ में नजर आए। आज मुझे भी और आपको भी यह दुआ करने की जरूरत है कि खुदावन मुझे फजल अनायत फरमाइए कि मैं जहां कहीं भी हूं, दूसरों में के बीच में मुझ में एक नया इंसान नजर आए। और दुआ की जरूरत है, ऐ खुदावन मुझे फजल बख्शिए कि मैं अपने आप में उस पुराने इंसान को मसलूब कर सकूं, ताकि मैं आप में पैवस्त रहूं और फिर एक नए इंसान के तौर पर मैं आपके साथ जिंदगी गुजारने वाला हो सकूं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे भी और आपको भी ऐसा ही करने का फजल बख्शे कि हम अपनी ख्वाहिशों का गला दबोच कर रूह की मर्जी के मुताबिक जो खुदा का रूह है अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी और यहां से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सब खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।